السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں اسامہ طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن انگلش وتھ اسامہ طاہر۔ آپ سب لوگ مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ سب لوگوں کے روزے کیسے چل رہے ہیں اور آپ سب لوگوں کی صحت کیسی ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور روزے کے بعد زیادہ پکوڑے سموسے کھانے سے گریز ہی کریں۔ اچھا، فرسٹ آف آل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو چیز سب سے زیادہ نوٹس کی ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں، میرے سبسکرائبرز جو ہیں، میرے بردرز سسٹرز، وہ ویڈیوز واچ تو کر رہے ہیں، ویو تو کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن لائک نہیں کرتے اور کمنٹ نہیں کرتے۔ تو آئی تھنک آپ لوگوں کو کرنا چاہیے۔ اگر ایک انسان آپ لوگوں کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے اور اگر اس سے آپ کو کوئی کسی حد تک تھوڑا بہت بھی بینیفٹ مل رہا ہے تو آپ لوگ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ آپ کو کیا چیز اچھی لگی، کیا چیز مزید امپرومنٹ کس چیز میں لائی جا سکتی ہے، آپ وہ ضرور بتائیں، اپنے سجیشنز ضرور دیں۔ جہاں پہ بھی کوئی کمی کوتاہی ہے آپ ہمیں ضرور بتائیں۔ اور بس یہی کہنا تھا کہ رسپانسو ہوں، تاکہ مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی مجھے سجیشن دے رہا ہے، چاہے آپ غلطیاں ہی نکالیں، شارٹ کمنگز ہی بتائیں، خامیاں ہی بتائیں، مجھے اچھا لگے گا کہ کسی نے میرے کام کو دیکھا اور اس میں دیکھا کہ یہ کمی ہے، میں اس کو امپروو کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو ایسا ضرور کیا کریں۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ انٹرسٹنگ وہ اس طرح سے ہے کہ وہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو لنگوسٹک کے اسٹوڈنٹس ہوں، خواہ وہ لٹریچر کے ہوں، سائیکالوجی کے ہوں یا جنرل آڈینس ہو، وہ سب کے لیے ہی بینیفیشیل ہے۔ بیسکلی وہ سبجیکٹ سوشیو لنگوسٹکس میں سے میں نے پک کیا ہے، لیکن اوور آل جنرل آڈینس کے لیے بھی وہ بینیفیشیل رہے گا۔ آج ہم اسٹڈی کریں گے ریلیشن شپ بٹوین لینگویج اینڈ سوسائٹی۔ اگر آپ ایک سیکنڈ ہولڈ آن کریں تو میں جو ہے اپنا فین تھوڑا سلو ڈاؤن کر لوں، ورنہ اس کا شور بہت زیادہ آئے گا۔ ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا۔ ایکچولی لائٹ آف تھی تو ابھی لائٹ آئی ہے، تو اس وجہ سے فین کافی تیز تھا۔ آئی ایم سوری فار دا ڈسٹربنس۔ اچھا، ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں ریلیشن شپ بٹوین لینگویج اینڈ سوسائٹی۔ کسی بھی زبان، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی کنٹری، نیشن، قوم میں جو ہے نا، لینگویج بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کلر نہیں اچھا، آئی تھنک یہ کلر زیادہ اچھا رہے گا، کیا خیال ہے؟ اچھا، ریلیشن شپ بٹوین لینگویج اینڈ سوسائٹی کو ہم اسٹڈی کریں گے کہ سوسائٹی کسی بھی معاشرے کا اور زبان کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے۔ جیسے ہر معاشرے کا، ہر نیشنلٹی کا، ہر علاقے کا ایک اپنی ان کی زبان ہوتی ہے، اپنی ان کی ورائٹیز ہوتی ہیں۔ جیسے پنجاب کی اگر سوسائٹی کو دیکھا جائے یا پنجاب کے علاقے کو دیکھا جائے تو ہم یہاں پہ پنجابی بولتے ہیں، سندھ میں سندھی بولی جاتی ہے، کراچی میں ٹھوس اردو بولی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح فیصل آباد کی اردو دیکھی جائے اور کراچی کی اردو دیکھی جائے تو بہت زیادہ ویرائٹی کا ڈفرینس ہے۔ ان کی اردو کی ورائٹی یا ان کا اردو کا لہجہ یا قسم ڈفرینٹ ہے، ہماری مختلف ہے۔ اسی طرح لینگویج کس طرح کسی سوسائٹی پہ امپیکٹ کرتی ہے اور سوسائٹی کا لینگویج پہ امپیکٹ کس طرح دیکھنے کو ملتا ہے، یہ ہم نے آج اسٹڈی کرنا ہے۔ یہ ٹاپک ہے بیسکلی جس بک سے لیا اس کا نام میں نے نیچے لکھ دیا ہے، این انٹروڈکشن ٹو سوشیو لنگوسٹکس بائی رونلڈ وارڈر، چیپٹر 1۔ یہ زیادہ تر لنگوسٹک جن اسٹوڈنٹس نے اپنے میجر سبجیکٹس میں رکھی ہوئی ہے، اگر انہیں سوشیو لنگوسٹک کے سبجیکٹس پڑھائے جائیں جو کہ پڑھائے لازمن جاتے ہیں، اس کے اندر یہ بہت اچھا رائٹر ہے، اس کی لکھی ہوئی بک ہے۔ اس میں سوشیو لنگوسٹکس کی ساری بیسکس جو ہیں وہ کور کی گئی ہیں اور بہت ہی ایزی انداز میں کی گئی ہیں۔ یہ اسی سے میں نے چیپٹر لیا اور اسی چیپٹر کے ایک ٹاپک کو میں ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا، لینگویج اینڈ سوسائٹی، فرسٹ آف آل ہم انٹروڈکشن اس کا کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی تو بات ہے کہ بوتھ آر ڈیپلی کنیکٹڈ، آپ ان دونوں کو سپریٹ نہیں کر سکتے۔ لینگویج اینڈ سوسائٹی کو آپ سپریٹلی اسٹڈی نہیں کریں گے بلکہ آپ ان کو کوریلیٹ کریں گے۔ In sociolinguistics, we study how social class, gender, age, occupation, ethnicity changes the way we speak. ہماری سوشل کلاس اپر ہے، لوور ہے، ہمارا جینڈر میل ہے، فیمیل ہے، ہماری ایج، ہم ینگ ہیں، اولڈ ہیں، ایڈلٹ ہیں، آکوپیشن ہمارا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ایتھنیسٹی ہماری پنجابی ہے، سندھی ہے، یہ سب ہماری لینگویج کے اوپر امپیکٹ ڈالتے ہیں کہ ہم لینگویج کو کس طرح سے یوز کریں اور کون سی لینگویج یوز کریں۔ جیسے ایک بچہ ہوگا، اس کی ووکیبلری آئٹمز یا اس کے اسٹرکچرز بہت زیادہ سمپل ہوں گے۔ سوشل کلاس کو اگر دیکھ لیا جائے تو اپر کلاس کی لینگویج بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ، فارمل اور اسٹینڈرڈائزڈ ہوگی ایز کمپیئر ٹو لوور اور دی لوور مڈل کلاس اور ایون دی لوور کلاس۔
اسی طرح آکوپیشن میں ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے یا ایک لیبر میں سے ریلیٹڈ بندہ ہے، ان سب کی لینگویج کے اندر آپ کو بہت سے فرق دیکھنے ملیں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح ان کو ہم ریجنل ڈائلیکٹ کہتے ہیں، جیسے پنجاب سندھ کا ڈائلیکٹس کا فرق، اور سوشیولیکٹ یعنی کہ سوشل کلاس کے لحاظ سے فرق، اپر کلاس ہے، لوور کلاس ہے، ایجوکیٹڈ کلاس ہے، لیس ایجوکیٹڈ کلاس ہے یا لیبر کلاس ہے. ان سب چیزوں کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اٹ آلسو فوکسز اپون ہاؤ اے لینگویج ڈٹرمائنس دا ٹیسٹ آف اٹس اسپیکرس. یہ بھی فوکس کرتی ہے کہ لینگویج کس طرح سے اپنی یوزرز کے ٹیسٹ کو بناتی ہے. لینگویج کوئی بھی ہو نا اسٹوڈنٹس، اگر اردو لینگویج ہے اس کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے، اس کا اپنا ذوق ہے، وہ چیزوں کو اور خوبصورتی اور انداز سے دیکھتی ہے. اگر آپ کی زبان میں سورج کا کنسیپٹ حرارت دینا، توانائی دینا ہے نا، تو آپ کے دل میں سورج کے لیے محبت ہوگی. اگر کسی زبان میں لیٹ سپوز سورج سے مراد تباہی ہے نا، ان کی لینگویج میں کانسیپٹ اس طرح کا بن گیا، تو ان لوگوں کے دل میں سورج کے لیے نفرت ہی ہوگی. اسپیکر کا جتنا بھی ٹیسٹ ہوگا نا، وہ لینگویج کا ٹیسٹ ہی اس کو ڈٹرمائن کرے گا، اس کو ایک رخ دے گا. آپ کی زبان میں رومانس کے لیے، رومانویت کے لیے چاند کا سہارا لیا جاتا ہے، اسی طرح انگلش میں بھی سم ہو لیا جاتا ہے. تو آپ چاند کو ایک بہت ہی خوبصورتی اور ایستھیٹک سینس سے دیکھتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ چاند کو آپ اس رومانس سے دیکھتے ہیں تو سورج کو کیوں نہیں دیکھتے؟ کیونکہ آپ کی لینگویج نے آپ کو اس طرح سپورٹ نہیں دیا، آپ کی لینگویج نے آپ کا وہ ٹیسٹ اس طرح سے ڈیولپ نہیں کیا. اردو میں عورت کو ایک نازک چیز، ایک کمزور چیز، ایک ہمدردی کے لائق چیز دکھایا جاتا ہے. اسی طرح آپ کی اردو اسپیکرز کی سوچ اسی طرح ڈیولپ ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر انگلش کو ہم اولڈ ہسٹری یعنی کہ اولڈ ہسٹری انگلش کی اولڈ تاریخ دیکھیں نا، پرانی قدیم تاریخ دیکھیں، تو اردو ایک سیکسسٹ لینگویج ہے. عورت کو کمتر سمجھا جاتا ہے، عورت کے لیے ووکیبلری ٹرمز اتنی موجود نہیں ہیں، انہیں نگلیکٹ کیا جاتا ہے. جیسے مین انسانیت کے لیے بول دیا جاتا ہے مین ہوڈ، چیئر مین، ٹھیک ہے نا، کانگریس مین، بہت سے ایسے ورڈز ہیں جس کے اندر یا ایوری ون کے اندر عورت کو ضم کر دیا جاتا ہے، لیکن زیادہ اہمیت یا اس کے اندر امپورٹنس میل کو دی جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے اس کے یوزرز میں کیا ہے، وہ بھی سیکسسٹ بن جاتے ہیں، وہ بھی عورت کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں. تو کیا لینگویج اور سوسائٹی کا آپس میں تعلق نہ ہوا، ان کا ریلیشن نہ ہوا؟ یہ تو ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہوئے اگر ہم ایگزامپلس کو اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ انٹروڈکشن کے بعد ہمارے پاس ایک ریئل لائف ایگزامپل آ جاتی ہے. کنسیڈر وائی ان 2 tribes، ایک ٹرائب کا نام ہے ہیو اے واسٹ نمبر آف ورڈس فار سنو اینڈ اٹس ڈفرینٹ اسٹیٹس. ایسا کیوں ہے ان کی لینگویج میں؟ کیونکہ ان کے جو اسپیکرز ہیں ان کے اندر زیادہ نو ہاؤ ہے. سنو کے ڈفرینٹ فیزز کے بارے میں، یہ زیادہ جو ہے جمی ہوئی برف ہے، یہ کم جمی ہوئی برف ہے، ان کے اس حساب سے جو ہے نا ووکیبلری ٹرمز موجود ہیں. اردو میں یا انگلش میں اس طرح سے آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے. اچھا، کنسیڈر اردو لینگویج ہے اسپیسیفک ورڈس. اچھا، اب اگر اردو لینگویج کے ذوق کو ہی دیکھ لیں تو اردو لینگویج کو آپ کو دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ اس لینگویج کے اندر رشتوں کی کتنی قدر و منزلت ہے. ہر رشتے کے لیے ایک لفظ موجود ہے. کزن ہے، کزن نہیں ہے، وہ چچا زاد بھائی ہے، پھوپھی زاد بہن ہے، یا وہ چچا ہے، یا وہ خالہ ہے، وہ ماموں ہے، وہ تایا ہے، وہ نانا نانی، دادا دادی. چیچے ہر رشتے کے لیے آپ کے پاس لفظ موجود ہے، جس سے کیا ثابت ہوتا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی زبان میں رشتوں کی بہت اہمیت ہے. اور اسی طرح لینگویج کی وجہ سے سوسائٹی میں یا یوزرز کے اندر وہ رشتوں کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے. چھوٹے بچوں کو بتایا جاتا نہیں، یہ آپ کی خالہ نہیں ہے، یہ آپ کی پھپھو ہے. اچھا، انگلش میں کیا ہے؟ انکل اور آنٹ، کوئی بھی رشتہ ہے، پھوپھی ہے، پھوپھا ہے، وہ سارے اس میں جنرل میں آ گئے. کزن ہے تو کوئی بھی کزن ہو سکتا ہے، پھوپھو کا بیٹا ہو سکتا ہے، خالہ کا بیٹا ہو سکتا ہے، چاچا کا بیٹا ہو سکتا ہے. اسی طرح گرینڈ مدر اور گرینڈ فادر، چاہے وہ نانا ہے چاہے وہ دادا ہے. یعنی کہ وہاں پہ رشتوں کی اتنی اہمیت ویسٹ میں نہیں ہے اس طرح سے، تو ان کی لینگویج میں بھی وہ چیز دیکھنے نہیں ملتی، اور اسی طرح ان کے اسپیکرز میں بھی وہ چیز انفلوئنس ہو کر ان کی لینگویج کے اندر یا ان کی سوشل اسٹرکچر کے اندر آپ کو دیکھنے نہیں ملتی. اسٹیجز آف لو، اب محبت کی نا مختلف درجات ہوتے ہیں جو اردو زبان میں بتائے گئے ہیں، جو 7 بتائے گئے ہیں. حب، اٹریکشن، انس یعنی کہ انفیچویشن، کسی سے اٹریکشن ہو جانا، انفیچویٹ ہو جانا، عشق، لو، عقیدت ہو جانا، نیکسٹ ہے، پھر عبادت ہے، پھر جنون ہے، اور پھر موت ہے. یعنی کہ اردو میں روحانیت کا کانسیپٹ ہے یا محبت کی ایک شدت کا کانسیپٹ ہے جو آپ کو ان کی لینگویج کی ووکیبلری میں بھی دیکھنے ملتا ہے.
پاسبل ریلیشن شپ بٹوین لینگویج اینڈ سوسائٹی. اب یہ بات تو ہم نے آپ کے بینگ اے ٹیچر میں نے آپ کے ذہن میں جو ہے ڈال دی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لینگویج اور سوسائٹی کا آپس میں تعلق نہیں ہے. میں نے آپ کو ایکسپلین بھی کر دیا مختلف ایگزامپلس کے ذریعے کہ اگر ہے تو کس طرح سے ہے, اور یہ ریلیشن شپ بائی ڈائریکشنل ہے, یعنی ٹو وے ہے. لینگویج کا سوسائٹی پہ ہے اور سوسائٹی کا لینگویج پہ ہے. اب وہ کون کون سے پاسبل ریلیشن شپس ہو سکتے ہیں وہ اسٹڈی کر لیتے ہیں, وچ آر 4 in number, جو 4 ہیں تعداد میں. سوشل اسٹرکچر انفلوئنسز دا لنگوسٹک اسٹرکچر. آپ کا جو سوشل اسٹرکچر ہے نا, آپ کس سوشل کلاس سے ہیں, آپ کا آکیوپیشن کیا ہے, جینڈر کیا ہے, یہ سب چیزیں آپ کے لنگوسٹک اسٹرکچر کو انفلوئنس کرتی ہیں. نیکسٹ ہے کہ آپ کا لنگوسٹک بیہیویئر یا آپ کی لینگویج کی نیچر جو ہے وہ آپ کے اسٹرکچر یا سوشل مائنڈ سیٹ کو انفلوئنس کرتا ہے, یعنی اپوزٹ. پھر بائی ڈائریکشنل ہے, یعنی دونوں ایک دوسرے کو انفلوئنس کرتے ہیں, دونوں ایک دوسرے پہ اثر ڈالتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم, سائملٹینیسلی. یا 4th ویو پوائنٹ ہے کہ کوئی ریلیشن شپ ہے ہی نہیں, جس کے تو ہم اگینسٹ ہو گئے نا, میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. اچھا, فرسٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں سوشل اسٹرکچر انفلوئنسز دا لنگوسٹک اسٹرکچر. سوشل اسٹرکچر سے میں آپ کو بتا چکا ہوں, ہماری ایتھنیسٹی, ہمارا جینڈر, ہم کس خاندان سے ہیں, ہماری عمر کیا ہے, ہمارا پیشہ, ہمارا مذہب, ہمارا ریجن. انفلوئنسز دا وے وی اسپیک. اس کی ہم مثال لے لیتے ہیں کہ اگر افریقن ہے نا ایتھنیسٹی کسی کی, تو وہ افریقن امریکن ورنیکولر انگلش یعنی کہ رف انگلش ورائٹی بولے گا. اگر کسی کا ریلیجن اسلام ہے نا, تو اس کو ایٹ لیسٹ عربی پڑھنی آتی ہوگی, تلفظ آتا ہوگا, بچپن میں اسے سکھایا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کی لینگویج کے اندر 2-3 یا تھوڑے بہت عربک لنگوسٹک آئٹمس بھی موجود ہوں گے, جیسے اس کو بیسک عربک کے کچھ ورڈز پتہ ہوں گے, کچھ دعائیں آتی ہوں گی. ایج, چھوٹے بچے کی اسٹرکچرز جو ہوں گے نا بہت سمپل ہوں گے, ووکیبلری بہت لمیٹیڈ ہوگی, پریگمیٹکس کا اس کو یا طنز و تشنیع کا اس کو نہیں پتہ ہوگا. اسی طرح بڑے کے اسٹرکچر میں یہ سب چیزیں موجود ہوں گی. ٹھیک ہے, اسی طرح وے وی اسپیک لینگویج ان فارم آف ڈفرینٹ ڈائلیکٹس. ہمارے ڈفرینٹ ڈائلیکٹس ہوں گے, جیسے اردو کا ڈائلیکٹ فیصل آباد میں اور ہے, گجرانوالہ میں اور ہے, کراچی میں اور ہے, پنجابی کا بھی اسی طرح ہے. پھر ہمارے ڈائلیکٹس ہیں سوشل کلاسز کے اوپر, اپر کلاس کا اور ہے, لوور کلاس کا اور ہے, اور سلینگس موسٹلی یوزڈ بائی ٹین ایجر گروپس. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہماری آ جاتی ہیں. ایتھنیسٹی بیسڈ لینگویج. ایتھنیسٹی بیسڈ لینگویج کے اندر ہمارے پاس افریقن امریکن ورنیکولر انگلش ہے, جو زیادہ تر افریقی بولتے ہیں, جو مڈل کلاس ورکنگ افریقنز ہیں, یہ ان کی زبان ہے, یہ ایتھنیسٹی بیسڈ ہے. نیکسٹ ہے جینڈر بیسڈ ووکیبلری, جیسے کہ عورتوں کی یا لڑکیوں کی ووکیبلری ڈفرینٹ ہوتی ہے میل سے. جیسے پریٹی کا ورڈ ویمن زیادہ یوز کرتی ہیں اور ہینڈسم زیادہ میلز کے لیے یوز ہوتا ہے. اینڈ یوز آف اسٹینڈرڈ اینڈ کریکٹ لینگویج. اب زیادہ تر ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ عورتوں کی زبان زیادہ معیاری ہوتی ہے, وہ زیادہ اسٹینڈرڈ ویرائٹی بولتی ہیں مردوں کی نسبت, اور وہ ٹیگ کوشچنز ہے نا زیادہ کرتی ہیں. ایمٹی ایڈجیکٹیو, ڈیوائن, لولی, اڈوربل, یہ ایمٹی ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں, یعنی کہ جن ایڈجیکٹیو سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو, صرف کیا ہے ایستھیٹک سینس انکریز ہوتی ہو, اس طرح کی ووکیبلری وہ زیادہ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آکیوپیشن فار ایگزامپل میڈیکل اسکالر جو ہوگا نا, وہ اور طرح سے بولے گا انجینئر کی نسبت, یعنی کہ جو سوشل اسٹرکچر ہے اس طرح کی لینگویج ہے, جس طرح کی اس کمیونٹی میں وہ رہتا ہے اس طرح کی اس کی لینگویج ہے. جس ریلیجن سے, جس ایج گروپ سے, جس ایتھنک گروپ سے, جس ریجن سے اس کا تعلق ہے, ویسی اس کی لینگویج ہے. ریلیجن اینڈ لینگویج کا بہت زیادہ ایک کنیکشن بنتا ہے, یعنی عربک کو سیکرٹ سمجھا جاتا ہے مسلمانوں کی نظر میں پوری دنیا میں, اور سنسکرت کو جو ہے نا وہ ہندوازم میں, بدھزم میں اور جینزم میں بہت زیادہ عزت و شرف بخشا گیا. ٹھیک ہے. دوسری ہمارے پاس ریلیشن شپ جو بنتی ہے, لنگوسٹک بیہیویئر یا لنگوسٹک اسٹرکچر انفلوئنسز دا سوشل اسٹرکچر اور سوشل مائنڈ سیٹ. یعنی آپ کی زبان میں جو چیزیں موجود ہیں وہ آپ کے سوشل مائنڈ سیٹ پہ یا آپ کے سوشل اسٹرکچر پہ انفلوئنس کرتی ہے, یعنی یوزرز پہ آپ کی لینگویج کی نیچر انفلوئنس کرتی ہے. یعنی جیسی آپ کی لینگویج کی نیچر اوور آل ہوگی نا, اگر آپ کی لینگویج سیکسسٹ ہے نا, جیسے کہ میں نے ایگزامپل دی تھی, تو اسپیکرز بھی سیکسسٹ ہوں گے. اگر آپ کی لینگویج کے اندر بیوٹی کانسیپٹ زیادہ ہیں تو آپ بھی زیادہ بیوٹی کانشیس ہوں گے. اگر آپ کی لینگویج کے اندر کم ووکیبلری ہے اسنو کے حوالے سے, تو آپ اس کے بارے میں اتنا سوچیں گے بھی نہیں. مطلب یہ ایگزامپلیفائی میں کرنا چاہ رہا ہوں. Discusses how nature and behavior of a language shapes the way of its speakers. For example, English was considered to be sexist language and have been blamed for shaping the way of West to see women as self-subject and something inferior to men.
اس سے مراد یہ ہے کہ قدیم اردو کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ ایک سیکسسٹ لینگویج ہے، بہت زیادہ ورڈ زیادہ ایسے ہی ہیں، کانگریس مین ہے تو کانگریس ویمن موجود نہیں ہے، مین ہے تو اس کے اندر ویمن بھی آ رہی ہے، یعنی انہیں نگلیکٹ کیا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے یوزرس کے اندر بھی یہ مائنڈ سیٹ بن گیا کہ عورت جو ہے کمزور ہے، یہ وہ سیکس آبجیکٹ ہے، یا وہ اتنی عزت کے قابل چیز نہیں ہے. یعنی کہ لنگوسٹک بیہیویئر نے آپ کے سوشل مائنڈ سیٹ کو یا آپ کی سوسائٹی کو امپیکٹ کیا ہے. یعنی کہ یہ اب اپوزٹ ریلیشن شپ بن گیا نا ہمارا یہاں پہ. ان اردو وی سی ویمن ٹو بی فریجائل. اب اردو میں عورت کو ایک نازک چیز سمجھا جاتا ہے. اردو زبان میں اگر ہم شاعری پڑھتے ہیں، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، عورت جو ہے بڑی نازک ہے، یا ہم ناولس پڑھتے ہیں، پوئٹری پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کو بڑا نازک سمجھا جاتا ہے، ہمدردی کے لائق سمجھا جاتا ہے. تو اس کے ریڈرز یا اسپیکرز کے اندر بھی وہ چیز آپ کو ایویڈنٹ واضح طور پہ دکھائی دینا شروع کر دے گی. To conclude all this, we can say the nature of language and its structure influences the social structure. To conclude all this, ہم یہ کہہ سکتے ہیں the nature of language, language کی جیسی نیچر ہوگی یا جیسا اس کا اسٹرکچر ہوگا، وہ سوشل اسٹرکچر یا سوسائٹی اور اسپیکنگ کمیونٹی کو افیکٹ کر دے گا. نیکسٹ ہے بائی ڈائریکشنل. بائی ڈائریکشنل سے مراد یہ ہے کہ سوسائٹی لینگویج کو افیکٹ کرے اور لینگویج سوسائٹی کو افیکٹ کرے، اور یہ دونوں ایٹ دا سیم ٹائم ہو رہے ہیں. پہلے تو ہم نے یہ پڑھا کہ لینگویج سوسائٹی کو کر رہی ہے یا سوسائٹی لینگویج کو کر رہی ہے، لیکن اس میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو ایٹ دا سیم ٹائم کر رہے ہیں. اور ان مائی اوپینین یہ کسی حد تک صحیح بھی ہے کہ یہ دونوں بائی ڈائریکشنلی ایک دوسرے کو کر رہے ہیں. انٹر ریلیٹڈ ہی اس طرح سے ہیں کہ یہ بائی ڈائریکشنل ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں. Both factors are simultaneously influencing each other. For example, language behavior, language جس طرح کا ٹیسٹ ہے shaping the way of speaker، یہ میں ایکسپلین کر چکا. And at the same time social structure is responsible. اب social structure کیسا ہے، زیادہ لوور کلاس ہے، زیادہ اپر کلاس ہے، انجینئر زیادہ ہیں، کس ایتھنک گروپ کے لوگ زیادہ ہیں، ریلیجن کیسا ہے، وہ لینگویج کے اسٹرکچر اور نارمس کو افیکٹ کریں گے. یعنی میجورٹی کے لوگ جو ہوں گے وہ چیز اسٹینڈرڈ ورائٹی میں آئے گی نا، وہ ورڈ اسٹینڈرڈ وکیبلری میں آئیں گے نا، تو وہ اس طرح سے اس کو افیکٹ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اف سوشل کلاس جینڈر ایج از انفلوئنسنگ آر اسپیچ، اگر ہماری ایج سوشل کلاسز ہماری اسپیچ کو انفلوئنس کرتی ہیں، تو اسی طرح ایٹ دا سیم ٹائم اسٹرکچر ان دیئر لینگویجز اور ٹیسٹ آف دا لینگویج اینڈ نارم آف دیئر کوڈس آر چینجنگ دیئر مائنڈ سیٹس ٹو. اگر سیکسسٹ لینگویج ہے تو وہ سیکسسٹ ہے، اگر محبت کے بارے میں زیادہ ذکر ہے تو وہ زیادہ سوچیں گے، اگر عورت کو جو درجہ دیا گیا وہ اس کے اکارڈنگ سوچیں گے، یعنی بائی ڈائریکشنل ہوگا. 4 ہمارے پاس ریلیشن شپ کیا جاتا ہے، نو ریلیشن شپ ایٹ آل، یعنی لینگویج اور سوسائٹی کو الگ الگ چھوڑ دیجئے، ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. عقل اس چیز کو مانتی نہیں ہے کیونکہ لینگویج اور سوسائٹی ہے ڈیپلی انٹیگریٹڈ ہے. چلیں بتانا مقصد تھا، 4 آپ کو بتانا ضروری ہے. دس ویو پوائنٹ از ہیلڈ بائی چومسکی ہو ٹرائی ٹو انٹروڈیوس این اے سوشل لنگوسٹک اپروچ. چومسکی جو بہت بڑا لنگوسٹ ہے وہ اے سوشل لنگوسٹک اپروچ دینا چاہتا ہے کہ ان کا آپس میں کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، لینگویج ساؤنڈس، فریزز اور سینٹینسز اور اسٹرکچرز کا سیٹ ہے جو ہم اپنے میننگ کو کنوے کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، اور سوسائٹی سے اس کا کوئی ریلیشن شپ موجود نہیں ہے. یہ ایک ویو پوائنٹ آ گیا. سو اللہ حافظ. اینڈ آج کے لیکچر میں یہی سب کچھ تھا. اور ڈونٹ فرگیٹ ٹو کمنٹ، لائک اینڈ سبسکرائب. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ رسپانسو ہو جائیں اور مجھے سجیشنز دیا کریں اچھے، تاکہ میں اپنی ویڈیوز کو مزید امپروو کر سکوں. تھینک یو. اللہ حافظ.